السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی آج میں ہم لوگ سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 124 سے 126 تک دیکھیں گے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ صدق اللہ العظیم۔ آیہ نمبر 124 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا۔ ذکر سے منہ موڑنے سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کرام کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس نے قرآن کریم سے منہ موڑا، ایک حق سے منہ موڑا، دین کی تعلیمات سے منہ موڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منہ موڑا۔ ان میں سے کسی ایک شے سے بھی منہ موڑنا اللہ سے منہ موڑنا ہے، یا اللہ سے ہی ڈائریکٹ منہ موڑا، تو یہ تمام چیزیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ تو اب اس کے اندر دوسری بات جو بیان فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اب اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی سے کیا مراد ہے؟ اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی سے یہ مراد ہے کہ اس کے اندر کئی مرادیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کی زندگی، جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں تنگی ہوگی، یعنی کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، حلال سے دور ہو جائے گا، گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا، ہدایت سے دور ہو جائے گا، تو اس کی زندگی کی تنگی ہے۔ بعض نے کہا دین کی تنگی ہے، کہ دین اس کو قبول ہی نہیں کرے گا، وہ اس سے دور ہوتا چلا جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کی نصیحت سے منہ پھیر لیا۔ جب اللہ کی نصیحت سے منہ پھیر لیا تو پھر تنگی ہے۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد قبر کی تنگی ہے، کہ قبر میں جو تنگی آتی ہے نا کافر پر، اس میں روایات میں بہت روایات ہیں، مختلف عذابوں کا ذکر ہے۔ ایک میں ہے کہ اس پر کئی سانپ، 70 سانپ مسلط کر دیے جائیں گے، اور ان میں سے ایک ایک سانپ جو ہے اس کو ڈسے گا، قیامت تک وہ عذاب میں رہے گا۔ بڑی تفصیل سے احادیث مبارکہ آتی ہیں۔ اچھا، اسی طرح اس کے اندر ایک رائے یہ بھی ہے کہ آخرت کی تنگی مراد ہے، اور بعض نے کہا کہ یہ ساری تنگیاں مراد ہیں، کہ ہر طور سے اللہ اس کو ہر زندگی میں تنگی ہوگی، دنیا کی زندگی میں بھی تنگی، دین میں بھی تنگی، برزخ میں بھی تنگی، آخرت میں بھی تنگی، تنگی ہی تنگی ہے اس کے لیے۔ اور اس کے ساتھ پھر معاملہ یہ ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کو ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب یہ قیامت کے دن اندھا ہو کر اٹھانا یہ سارے وقت کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے پھر آگے جو ہے ہولناکیاں بھی تو دیکھنی ہیں۔ یہ اس کو اندھا کیا جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، جتنا بھی اللہ تعالیٰ چاہے گا، جتنی دیر بھی چاہے گا، اور یہ پریشان ہو جائے گا، اس میں ایسا گھبرا جائے گا کہ پھر یہ کہے گا کہ قال ربی، پہلے انکار کرتا تھا، اب کہے گا اے میرے رب، ہے نا؟ وہ فرعون والی بات، جب جھٹکا لگا نا تو سارا عقل جو ہے، ساری عقل ٹھکانے آ گئی۔ تو قال ربی، اے میرے رب، لم حشرتنی اعمیٰ، مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، میں جب دنیا میں زندہ تھا تو دیکھتا تھا۔ ایک ہی جھٹکے کے اندر ساری دنیا جو ہے نا صاف ہو جائے گی، اس کو سارا دماغ کلیئر ہو جائے گا، اللہ کو رب بھی ماننے لگے گا، اور مر کے اٹھنے پر بھی ایمان لے آئے گا، اور ساتھ اللہ سے عرض بھی کرنے لگے گا۔ دیکھیں نا پچھلی آیت میں یہ وہی آدمی ہے نا جو بھاگتا تھا، اب ایک سیکنڈ میں عقل ساری ٹھکانے آ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے گا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، اللہ فرمائے گا کہ ایسا ہی چاہیے تھا کہ
کہ بھئی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو تو نے کیا کیا تھا؟ تو نے ان سے منہ موڑ لیا تھا، تو نے ان سے انکار کیا تھا. تو آج وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، تو اسی طرح آج ہم تجھ کو بھلا دیں. تو نے ہماری آیتوں کو بھلایا تھا نا کہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، تو آج ہمارے لیے بھی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. جا اسے جہنم کی کوٹھڑیوں میں ڈال دو، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ رجیم جو ہے نا، رجیم ہے یہ، یعنی رحیم کا بالکل الٹ، کہ رحیم تو رحمت ہے نا، یا اللہ اس کو رحمت سے بالکل دور کر دے گا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس آیت سے ایک نقطہ اور بھی نکلتا ہے. میتھمیٹکس میں آئی ڈونٹ نو اگر آپ لوگوں نے کبھی میتھمیٹکس میں لاجکس کے بارے میں پڑھا ہو، ڈسکریٹ میتھمیٹکس میں ہم پڑھاتے ہیں، تو اس کے اندر کی ایک چیز ہوتی ہے اور ایک اس کا الٹ ہوتا ہے. اسی طرح الیکٹرانکس میں بھی ہم گیٹس پڑھاتے ہیں نا، اس میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے اور ایک اس کا بالکل الٹ ہوتا ہے. کمپیوٹر سائنس میں بھی پڑھاتے ہیں. تو اب جب یہاں کہا کہ اللہ فرمائے گا کہ تیرے پاس میری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا، تو آج ہم بھی تجھے بھلا دیتے ہیں. اب اس کو الٹ کر لیں. جن کے پاس اللہ کی آیتیں آئیں، انہوں نے ان آیتوں کو قبول کیا، تو وہ لوگ ہوں گے جن کو اللہ نہیں بھلائے گا. رحمت کا پہلو دیکھا کرو قرآن میں، رحمت کا پہلو دیکھا کرو. تو یہ رحمت کا پہلو یہاں سے نکلتا ہے. اب اس کو بالکل الٹا کر دو نا پوری کی پوری بات کو، کہ جو نصیحت سے منہ نہیں پھیرے گا اس کے لیے تنگیاں نہیں ہیں. جو نصیحت سے منہ پھیرے گا اس کے لیے تنگی ہے، تو جو نہیں پھیرے گا اس کے لیے تنگی نہیں ہے. اس کے لیے دنیا میں بھی تنگی نہیں ہے، دین میں بھی تنگی نہیں ہے، قبر میں بھی تنگی نہیں ہے، حشر میں بھی تنگی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نصیحت سے منہ نہیں پھیرا. اور قیامت کے دن یہ جو منہ پھیرنے والا تو اندھا ہو کے اٹھایا جائے گا نا، دیدار رب سے محروم کر دیا جائے گا. لیکن جس نے نصیحت قبول کی اسے دیدار رب عطا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس مختصر درس سے قرآن کریم کی کچھ آیات جو ہیں آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی. اور قرآن کریم کی آیات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، اس کو مختلف اینگل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے باب کھلتے ہیں. تو آج ہم نے سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 124، آیہ نمبر 125 اور آیہ نمبر 126 کی بیسکلی ترجمہ اور تھوڑی بہت تفہیم پڑھی ہے. یہ 16واں پارہ جو ہے نا، اس میں یہ سورہ مبارکہ ہے، قرآن کریم کی سورہ مبارکہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ. تو بہرحال اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرتے رہیے گا. امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہو رہا ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی ہو رہا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.